السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میں ہوں آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں وکی ولاگ۔ تو جی دوستو، آج کا جو ولاگ ہے بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو ہے ہم بازار جا رہے ہیں اور وہاں سے مچھلی لائیں گے اور مچھلی کا قیمہ پکائیں گے۔ تو آپ نے ضرور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو بھی ہم سکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ مچھلی کا قیمہ کس طرح بنتا ہے۔ تو آپ نے ضرور واچ کرنی ہے اور آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چکے ہیں مچھلی والے مارکیٹ میں، ہم آپ کو السلام علیکم یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ یہ ہمارا بھائی صاحب ہے، پچھلی مرتبہ ہم نے یہاں سے مچھلی لیے تھے، زبردست مچھلی لیے تھے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں پچھلی بار جو مچھلی لی تھی یہاں سے چھوٹے والی قیمت کے لیے، یہ 250، یہ 1.5 کلو ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹماٹر لیے ہم نے، اور ساتھ ہم نے پیاز بھی لیے۔ بھیا مرچ دے دیں، مرچ یہ والے پاؤ کس طرح؟ یہ والا 300، یہ 100 روپے کے دے دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی کو پانی میں ہم نے صحیح طرح سے ابالا ہے، اپنے صحیح طرح سے ابالنا ہے، پھر اس کو اس طرح جو ہے صاف کرنا ہے صحیح زبردست قسم، تاکہ چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی اس سے ہم نکال لیں۔ اس کے بعد جو اپنے پیاز کو ہے اس طرح چھوٹے کرنے ہیں مشین کے ساتھ، تاکہ گلنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آپ نے جو مچھلی صاف کی تھی وہ آٹا جو ہے وہ اپنے مشین کے ساتھ صحیح چھوٹا کرنا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے کانٹے وہ بھی اس میں ختم ہو جائے اور صحیح نرم ہمارے پاس مچھلی کا آٹا آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح چھوٹا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹماٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح مشین کے ساتھ چھوٹے کرنے، تاکہ گلنے میں جو پھر آسانی ہو جاتی ہے صحیح طرح، پھر قیمہ جو ہے اس سے زبردست قسم کا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی کا آٹا جو ہم نے مشین سے چھوٹا کیا تھا بہت ہی نرم ہو چکا ہے۔ اس طرح آپ نے دونوں کو، ٹماٹر اور مچھلی کو، دونوں کو جو ہے مشین کے ساتھ چھوٹے کرنے، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو آٹا ہے، آٹے کو جو ہے آپ نے گھی میں ڈالنا ہے اور اس کو گیس کے اوپر رکھنے، اور اس میں چمچہ جو ہے لگانا ہے۔ اس کے بعد اس میں تھوڑے سے پانی ایڈ کرنے ہیں اس وجہ سے، تاکہ جو کچھ گلی ہوئے نہ ہو وہ سارے جو مکس ہو جائے اور سارے ایک برابر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے چمچے کے ساتھ مکس کرتے رہنا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مچھلی کا جو آٹا تھا ہم نے مشین کے ساتھ چھوٹا کیا تھا اس کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے مکس کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ صحیح طرح سے آٹا اور پیاز جو ہے صحیح طرح سے مکس ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو مطلب چمچے کے ساتھ مکس کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو مرچ لائے تھے اس کو آپ نے جو ہے چھوٹے کرنے صحیح زبردست قسم۔ اس کے بعد جو آپ نے اس مرچ کو جو ہے آٹے میں ڈالنا ہے، اس کے ساتھ مکس کرنا ہے، اس کے ساتھ دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹماٹر جو ہم نے مشین کے ساتھ چھوٹے کیے تھے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے مکس کرتے رہنا ہے، اور صحیح طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت مکس ہو چکے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے صحیح طرح سے مکس کر دیا، اور فائنل جو ہے قیمہ ہماری طرف کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔